حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے اور اس پر دو دعائیہ کلمات نقش کرائے ہوئے تھے، اللہم احیینی سعیدہ و امتنی شہیدہ، اے اللہ مجھے زندگی سعادت والی اور موت شہادت والی عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جیسے دعائیہ کلمات عثمان کی انگوٹھی پہ لکھے ہوئے تھے، اللہ نے کما حقہ وہ کلمات عثمان کے حق میں قبول فرمائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی سعادت والی تھی، رات کا قیام بھی سعادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی سعادت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی تھے جو دو نفل میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی سعادتیں بھی عطا فرمائیں جو آپ کی خصوصیات بن گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی سعادت عطا فرمائی جو پوری کائنات میں اور کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ نمبر 2، ایسی سعادت عطا فرمائی جو پوری امت مسلمہ میں اور کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ نمبر 3، ایسی سعادت بھی عطا فرمائی جو پوری جماعت صحابہ میں صرف عثمان کے حصے میں آئی۔ نمبر 4، ایسی سعادت بھی عطا فرمائی جو خلفائے راشدین میں صرف عثمان کے حصے میں آئی اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ میں اس کی چند ایک مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے سب سے لمبا زمانہ خلافت حضرت عثمان نے پایا ہے، اتنا لمبا زمانہ خلافت کسی کا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ 2 سال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 10 سال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 6 سال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 11 سال 11 ماہ اور 18 دن، یعنی 12 دن کم 12 سال آپ کی خلافت کا عرصہ ہے۔ اسی طرح آپ کے لیے یہ بھی سعادت ہے جو آپ کی خصوصیت بنی خلفائے راشدین میں سے کہ جتنی فتوحات آپ کے زمانے میں ہوئی اتنی فتوحات کسی کے زمانے میں نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 2 سال اور 2 لاکھ مربع میل پہ اسلامی سلطنت پھیلی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 10 سال، آپ کے دور خلافت میں 11 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت پھیلی اور مجموعی طور پہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت پھیل چکی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ کی خلافت کا زمانہ 12 سال ہے اور فتوحات کا سلسلہ اتنا پھیلا کہ اسلامی سلطنت 44 لاکھ مربع میل پہ پھیل چکی تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ذو الہجرتین ہیں، باقی تینوں خلیفہ ہجرت کرنے والے ضرور ہیں لیکن ایک ہجرت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، بہت عظمت والی، لیکن ایک ہجرت کی، 2 ہجرتیں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان ہجرت کی لیکن ایک ہجرت کی، 2 نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں حضور قباء میں ٹھہرے ہیں، جب حضرت علی تشریف لے گئے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے لیکن ایک ہجرت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی۔ اسی طرح پوری جماعت صحابہ میں سے آپ کے حصے میں جو سعادت آئی اور کسی کے حصے میں نہیں آئی، جب بیعت رضوان لی گئی پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا سفیر بنا کے مکہ کی طرف روانہ کیا، اور یہ الفاظ حدیث شریف میں موجود ہیں، انہو کان رسول اللہ، کہ عثمان اللہ کے رسول کے سفیر ہیں، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ اور رسول ہیں، اور عثمان اللہ کے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور سفیر بن کے مکہ کی طرف گئے ہیں۔ اور یہ خصوصیت بھی صرف عثمان کے حصے میں آئی، باقی کسی صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کے لیے جب پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت رضوان لی تو آخر میں پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ پہ دایاں ہاتھ رکھ کے عثمان کا ہاتھ قرار دے کے فرمایا، میں محمد عثمان کی طرف سے بھی شمولیت کرتا ہوں، عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں،
یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں جو یقیناً حضرت عثمان سے افضل ہیں، عمر بھی افضل ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں جن کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں۔ لیکن اس موقع پہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت ابو بکر کو، نہ حضرت عمر کو اور نہ حضرت علی کو یہ ارشاد فرمایا کہ اپنا ہاتھ دو عثمان کی طرف سے بیعت کر لو، نہیں، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور یہ سعادت پوری جماعت صحابہ میں سے ایک عثمان کو ملی ہے کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ نمبر 3، ایسی سعادت مندی جو پوری امت مسلمہ میں اور کسی کو نہیں ملی۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو اور بھی بہت سارے صحابہ کو تمغے دیے، اعزازات دیے، جیسے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم و کرم والے ابو بکر ہیں، اسی طرح فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ کفار پہ سخت عمر ہیں، اور اسی طرح فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ حیا والے ہیں، لیکن ایسا حیا والا جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں وہ عثمان ہیں۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، پنڈلی سے چادر ہٹی ہوئی ہے، عثمان آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی ڈھانپ لی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے جانے کے بعد پوچھا کہ باقی صحابہ آئے تو آپ بیٹھے رہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ میں اس حالت میں بیٹھا رہتا، عثمان اتنا حیا والا ہے کہ اندر ہی گھٹ جاتا، جو بات کہنا چاہتا تھا وہ نہ کر سکتا۔ پھر فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ سعادت مندی جو پوری کائنات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ بنی اور کسی کے حصے میں نہیں آئی، وہ یہ کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لخت جگر یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ کائنات میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر آئی جس کا ہم پلہ کوئی نہیں، جس کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے، لیکن اکیلی آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی ہے، اکیلی آئی ہے، اکیلا وہ عثمان ہے جس کے گھر میں یکے بعد دیگرے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لخت جگر آئی ہیں۔ معجم الکبیر میں ایک حدیث آئی ہے، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دھو رہی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ اس کے اخلاق و کردار صحابہ میں سب سے زیادہ میرے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں اتنے تھے کہ دور جاہلیت میں بھی ان کی سخاوت کے بہت چرچے تھے، حتیٰ کہ عرب کی عورتیں جب اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تو ان کو یہ کہتی تھیں کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں رحمان کی قسم، اور میں تجھ سے ایسے محبت کرتی ہوں جیسے قریش والے عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی دعا کا دوسرا حصہ وَأَمِتْنِي شَهِيدًا، اے اللہ مجھے موت شہادت کی دے۔ شہادت میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں اترے اور حضور کے سامنے شہید ہوئے، حضور نے فرمایا شہید ہے، اور دوسرے وہ شہید ہیں جن کی بشارت حضور نے دی کہ میرا یہ صحابی شہید ہوگا، جن میں حضرت عمار ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، زلزلہ آنے لگا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مارا، فرمایا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پہاڑ پہ میں تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت ابو بکر صدیق تھے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ عمر بھی شہید ہوگا
اور میں بھی شہید ہوں گا۔ اور شہادت بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ قیامت والے دن صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کی گواہی میں بدر کی فضا ہوگی، جن کی گواہی میں احد کا پہاڑ ہوگا، لیکن عثمان وہ ہے کہ جس کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا۔ جب شہید ہوئے روزے کی حالت میں تھے، اس حالت میں شہید ہوئے، قرآن کی یہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے گرے، اور یہ خون کے قطرے جو قرآن پہ گرے ہیں یہ جنت سے بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل ہیں، اور آج تک وہ صحیفہ، وہ قرآن ترکی کے استنبول میں محفوظ ہے جس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے لگے۔